ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ اعظام، عزیز طلباء اور جملہ حاضرین خوش عقیدہ مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی کرسیاں تو کچھ خالی ہیں، لیکن جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں اگر وہ بھی سامنے آ جاتے، انہیں اگر تکلیف نہ ہو اور وہ سامنے آ جائے تو گفتگو کرنے میں اچھا لگے گا۔ اگر ٹوپی نہیں ہے تب بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر ٹوپی بھی سامنے بیٹھ کر کے تقریر سننا جائز ہے۔ آئیے حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج مجھے یہ عنوان دیا گیا ہے عقائد اہل سنت اور باطل کی سرکوبی، پھر اس کے بعد میں ایک حاشیہ پہنچا ہے کہ تقلید کو اس کے اندر ایڈ کر دیا جائے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ عنوان مع حاشیہ آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس عنوان کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں بڑے وسوسے ہیں، بڑے خدشے ہیں، اور اس سلسلے میں لوگ بڑے شچ و پنج کے اندر مبتلا ہیں کہ حالات بڑے پیچیدہ ہیں۔ آج کل ساری دنیا کی اسلام مخالف طاقتیں اسلام کو مٹانے کے لیے پورا زور صرف کر رہی ہیں۔ ایسے رستہ خیز حالات میں، ایسے پیچیدہ ترین ماحول کے اندر آپس میں اتفاق کی باتیں ہونی چاہیے، اتحاد کی باتیں ہونی چاہیے، اس طرح کی باتیں نہ ہونی چاہیے جس کو لوگ فرقہ واریت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ میں بڑے واضح انداز کے اندر یہ بات کہنا چاہوں گا، مجھے جو آج کا عنوان دیا گیا ہے اس عنوان کو اختلاف پیدا کرنے والا عنوان نہ سمجھیں آپ لوگ۔ یہ اختلاف پیدا کرنے والا عنوان نہیں ہے، اختلاف کو ختم کرنے والا عنوان ہے۔ لوگ آج اتحاد اور اتفاق کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں سارا اختلاف جو پیدا ہوا ہے وہ اہل سنت و جماعت سے کٹ کر کے لوگوں نے پیدا کیا ہے۔ عقائد اہل سنت کے نام پر سب لوگ مجتمع ہو جائیں، سارا اختلاف ختم ہو جائے گا اور قوم مسلم کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ حضرات مکرم،
میں تھوڑی تمہیدی گفتگو کر دوں تاکہ میرے اس عنوان کا مطلب بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے، تھوڑا ذہن آپ لوگوں کا حاضر رہے۔ میں پرجوش تقریر نہیں کروں گا، بس میں آپ لوگوں کے ذہن کو کچھ اپیل کرنا چاہوں گا۔ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت اور ایسی طاقت عطا فرمائی کہ اسلام مخالف طاقتیں ہر دور کے اندر اسلام کو مٹانے کے لیے کوشاں رہی۔ انہوں نے مالی اعتبار سے کوشش کی، سیاسی اعتبار سے کوشش کی، انہوں نے علمی اعتبار سے کوشش کی، اور تلوار اور جنگ کے ماحول کو بپا کر کے بھی اسلام کے خلاف اسلام مخالف طاقتوں نے ہر میدان کے اندر کوشش کی، لیکن اسلام کی فطرت میں خدا نے وہ لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے۔ سبحان اللہ، سبحان اہل اسلام جہاں میں مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ہر دور کے اندر اسلام کو جب دبانے کی کوشش کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کو دبا دیا اور حق کو غلبہ عطا فرمایا۔ باطل آتا ہے، اس کے اندر شور ہوتا ہے، زور نہیں ہوتا ہے۔ زور اگر ہوتا ہے تو وہ حق کے اندر زور ہوا کرتا ہے۔ جال حق و زاق الباطل کا نغمہ آج بھی جو ہے وہ گونج رہا ہے، زحق الباطل، باطل مٹ جایا کرتا ہے۔ تو حضرات مکرم، آج جیسے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ان حالات کا پس منظر یہی ہے کہ اسلام کو ہر معاذ کے اوپر جب باطل نے دبانے کی کوشش کی اور باطل جب حق کو دبا نہ سکا تو انہوں نے اس بات کے اوپر ریسرچ کیا، تحقیق کی کہ مسلمانوں کی اصل طاقت ہے کیا، آخر مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت کیا ہے۔ انہوں نے اپنے جو ہے وہ ریسرچ گاہوں کے اندر تحقیق کی، اس پر غور و فکر کیا، آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر اگر کوئی طاقت ہے تو اس طاقت کا نام ہے عشق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر قوم مسلم کو دبانا ہے، اگر قوم مسلم کو پسپا کرنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں سے ہمیں نکالنا ہوگا۔ حضرات مکرم، یہ بہت ساری روایتوں کو کھنگالنے کے بعد میں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اور اس حوالے سے ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ عرب کی سرزمین پر جب اسلام کی طاقت بڑے زور و شور کے ساتھ میں پھیل رہی تھی تو مکہ کے کافر بھی بڑے پریشان تھے کہ اسلام کو کیسے روکا جائے۔ اسی روکنے کے لیے انہوں نے اپنے ایک جاسوس کو حدیبیہ کے مقام میں بھیجا تھا جس کا نام تھا عروہ ابن مسعود۔ جب وہ آئے تھے حدیبیہ کے مقام میں، انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا، نماز کا وقت ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام وضو بنانے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ جب آپ وضو بھرمانے لگے، آپ جب اپنے دستہائے مبارک کو دھل رہے ہیں، صحابہ کرام پانی کے قطروں کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، آپ نے کلی فرمائی، اس پانی کو بھی صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آپ نے اپنے ناک مبارک سے پانی نکالا، صحابہ نے اس کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اور عروہ ابن مسعود دیکھ رہے ہیں، جس کو پانی مل رہا ہے وہ پانی لے رہا ہے، اور جس کو پانی نہیں مل رہا ہے وہ پانی ملنے والے صحابی کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو مس کر رہا ہے، اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، آنکھوں سے لگا رہے ہیں۔ سارا منظر دیکھا، منظر دیکھنے کے بعد میں عروہ ابن مسعود جب مکہ کی طرف پلٹ کر کے گئے ہیں، وہاں کے کافروں نے جب پوچھا تھا کہ تم کیا دیکھ کر کے آئے ہو، تو جواب کے اندر عروہ ابن مسعود نے یہی کہا تھا، میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے قیصر کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے کسریٰ کے دربار کی شان و شوکت کا بھی نظارہ کیا ہے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن جیسے دیوانے میرے محمد کے دیکھے ہیں ایسے دیوانے مجھے کہیں پر نظر نہ آئے۔ آج میں جو کچھ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو قوم اپنے نبی کے جسم سے جدا ہونے والے پانی کے قطرے کو زمین پر نہیں گرنے دیتی، وہ قوم یہ کیسے گوارا کرے گی کہ اس نبی کے جسم سے جدا ہونے والا خون کا قطرہ زمین پہ گر جائے۔ اگر ایسا موقع آئے گا تو وہ دیوانے
دیوانے اس سے پہلے پہلے اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے. اور میں تم سے کہتا ہوں فوجوں سے لڑا جا سکتا ہے, طاقتوں سے لڑا جا سکتا ہے, ہتھیاروں سے لڑا جا سکتا ہے, لیکن دیوانوں سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا, اور تم کبھی بھی ان کے اوپر فتح نہیں پا سکتے, اس لیے کہ ان کی سب سے بڑی طاقت عشق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو ابلیس نے یہ نعرہ لگایا تھا, جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. عزیزان مکرم, یہ اصل مسلمانوں کی طاقت ہے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ فرقہ واریت کے نام پہ جو فتنہ پھیلایا جاتا ہے اس کی اصل کیا ہے. ان ساری روایتوں کی روشنی کے اندر جب اسلام مخالف طاقتوں کو یہ پتا چل گیا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے, ان کو یہ تو پتا تھا کہ مسلمانوں کو خدا سے دور نہیں کیا جا سکتا, اللہ کے رسول علیہ السلام سے دور نہیں کیا جا سکتا, نماز روزہ عبادتوں سے دور نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ ایسا ماحول بتا کرو کہ خدا پر ایمان تو ہو لیکن خدا پر ایمان کے نام پر بھی وہ جدا ہو جائے, مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان تو رکھے لیکن اتنا اختلاف پیدا کر دو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے بھی وہ آپس کے اندر تقسیم ہو کر کے رہ جائیں. آج آپ دیکھ لیں خدا پر ایمان لانے والے اور خدا پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے تو سب ہیں, لیکن ان میں وہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں ماد اللہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. آج اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں, لیکن ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو علم غیب مصطفیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں, توسل و استغاثہ کا بھی انکار کرتے ہیں, اختیارات مصطفیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں, حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں, اسلام کی ختم نبوت کے اوپر بھی ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزان مکرم, آج اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے میرا آقا علیہ السلام کی ذات پاک کے حوالے سے مختلف فرقوں میں بڑھ گئے. یہ وہی مخالفین اسلام کی جو ہے وہ سازشیں تھی. نماز سے دور نہیں کر سکتے, نمازوں میں اختلاف پیدا کر دو, اور اس طرح اختلاف پیدا کرو کہ آپس کے اندر جدال کی نوبت آ جائے. قربانی سے نہیں روک سکتے, 3 اور 4 دن کا اختلاف پیدا کر دو. تراویح سے نہیں روک سکتے, 8 اور 20 کے اندر ان کو پھنسا کر کے رکھ دو. عزیزان مکرم, یہ سارے اختلافات جن کو لوگ آج فرقہ واریت کے نام سے موسوم کرتے ہیں, یہ سارے اختلافات مسلمانوں کو توڑنے کے لیے مخالفین اسلام نے پیدا کیے ہیں. اب میں آپ سے توجہ چاہوں گا اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, حضرات مکرم, جب اتنے اختلافات پیدا ہو گئے, سب کہتے ہیں ہم حق پر ہیں, اب عقیدہ اہل سنت اور صحیح عقیدہ کیا ہے اور باطل کون ہے اور حق کون ہے, اس کو کیسے پہچانا جائے. حضرات مکرم, پہچان میرا آقا علیہ السلام بتا کر کے چلے گئے. ستفترق امتی علی 73 ملہ, میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. فرمایا تھا سب جہنم میں جائیں گے, کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, صرف ایک جماعت یہ جنت میں جائے گی. صحابہ کرام نے پوچھا تھا من ہی یا رسول اللہ, وہ جماعت کون سی ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے بتایا تھا ما انا علیہ و اصحابی, یہ وہ جماعت ہے جو میرے طریقے پر ہوگی اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگی. ما انا علیہ سے مراد ہے سنت, اصحابی سے مراد ہے جماعت, تو پھر ما انا علیہ اصحابی کا معنی ہو گیا اہل سنت و جماعت. یہ تو حدیث کے اندر ابہام ہے. ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 73 فرقے ہوں گے, ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا من الناجیہ, نجات پانے والی جماعت کون سی ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اہل سنت و جماعت ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اہل سنت و جماعت کون ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا علی اليوم و اصحابی, آج میرا اور میرے صحابہ کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ بتا رہا ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت ہے. حضرات مکرم, یہ تو نام سے پتا چل رہا ہے کہ سارے گمراہ فرقوں کی بھیڑ کے اندر حق جماعت کون ہے؟ حق جماعت وہی ہے جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے.
اور میں اگر اس کی تھوڑی اور تفصیل کروں تو قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے چمکدار ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسر اعظم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن کے چہرے روشن ہوں گے ان سے مراد ہے اہل سنت و جماعت، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے مراد ہے گمراہ اور بدعتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی بتایا قیامت کے دن جن کے چہرے روشن ہوں گے ان سے مراد ہے اہل سنت و جماعت۔ اور یہ 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے، ہم سب کے پیر پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گمراہ فرقوں کا ذکر کیا تو گمراہ فرقوں کا ذکر کرتے کرتے آپ نے فرمایا ان گمراہ فرقوں کی بھیڑ کے اندر اگر نجات پانے والی کوئی جماعت ہے تو آپ نے فرمایا فَإِيَّ أَهْلُ السُّنَّةِ وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ فَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں پر واجب ہے اتباع اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت کی پیروی کرنا، اہل سنت و جماعت کی پیروی کرنا یہ لازم ہے۔ اور کربلا کے میدان میں امام حسین نے جو خطبہ دیا تھا میں بھی آپ نے یہی فرمایا تھا اے میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے ہم دونوں کے بارے میں فرمایا تھا قرۃ عینی اہل سنت و جماعت، ہم دونوں اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل سنت و جماعت ہی حق پر ہے، کیونکہ جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک امام حسن اور حسین ہوں گے وہی تو امام حسن اور حسین کے ساتھ میں جنت میں جائیں گے۔ اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا کہ اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک امام حسن اور حسین ہے تو پتا چل گیا کہ حق جماعت اور جنت میں جانے والی جماعت اہل سنت و جماعت ہی ہے۔ اسی لیے تو ہم اہل سنت کہتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سبحان اللہ، حضرات مکرم، ہم ان روایتوں کی روشنی کے اندر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حق جماعت حدیث سے پتا چلا اہل سنت و جماعت ہے، عبداللہ ابن عباس کی تفسیر سے بھی یہی پتا چلا، عبداللہ ابن عمر کی تفسیر سے بھی یہی پتا چلا، میرے آقا حضرت سرکار غوث پاک کے فرمان سے بھی یہی پتا چلا، امام حسین کے کربلا کے میدان میں خطبے سے بھی یہی پتا چلا۔ لیکن اب یہاں پر ایک بڑا عجیب مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر اہل سنت و جماعت حق ہیں، ان ساری روایتوں کی روشنی میں یہ پتا چل رہا ہے، تو پھر دوسرے گمراہ فرقے بھی تو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہہ رہے ہیں، اب کیا کریں؟ تو میں آپ کو بتاؤں پہچاننے کا 2 طریقہ ہے، ایک تو ٹائٹل سے پہچانا جاتا ہے اور ایک دوسرا طریقہ پہچاننے کا اور ہے۔ ٹائٹل حدیثوں میں بیان کر دیا گیا، گمراہ فرقے جب پہچانے جانے لگے تو انہوں نے بھی اپنا ٹائٹل اہل سنت و جماعت کا لگا لیا۔ اور آپ جانتے ہیں اگر کوئی شراب کی بوتل کے اوپر اگر کوئی شربت لکھ دے تو کیا وہ شربت بن جائے گا؟ وہ شربت نہیں بننے والا ہے۔ تو اسی طرح جو اہل سنت و جماعت نہیں ہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت اگر کہنے لگ جائیں تو کیا وہ سنی بن جائیں گے؟ نہیں بنیں گے۔ تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ تو نام سے اگر پتہ نہ چلے تو پہچان اور پتہ لگانے کا دوسرا طریقہ ہے عقائد اور نظریات کو دیکھ لیا جائے، عقائد اور نظریات کو دیکھ کر کے فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اور یہی آج کا مجھے عنوان بھی دیا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، یعنی جس کا طریقہ جو میری سنت پر میرے صحابہ کی سنت پر ہوگا، میرے طریقے پہ ہوگا۔ اب آپ 1400 سال کی تاریخ پر ڈالیں، اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کو کھنگال ڈالیں، صحابہ کرام اور بزرگوں کے سارے اقوال کو پڑھ ڈالیں، اس کے بعد میں جتنے بھی گمراہ فرقے جو اپنے آپ کو اہل سنت کے نام سے موسوم کرتے ہیں ان کے عقائد و نظریات کو پڑھ لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم نے جب تاریخ کو پڑھا، سیرت کو پڑھا تو ہم کو یہ پتا چلا کہ ہمارے اسلاف جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے علم غیب بعطائے الہی مانا کرتے تھے، آپ کا وسیلہ بنایا کرتے تھے،
آپ کی حیات طیبہ کو تسلیم کرتے تھے، آپ کی شفاعت کا ببانگ دہل اعلان کیا کرتے تھے، آپ کا میلاد پڑھا کرتے تھے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو سعادت مندی سمجھا کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو مختار تسلیم کیا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام جھوم کر پڑھتے تھے، بیٹھ کر بھی پڑھتے تھے، کھڑے ہو کر بھی پڑھا کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو نور مانا کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بے مثل بشر تسلیم کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو اس انداز میں بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم اب ان سب کو ہم نے دیکھا اور یہ ساری چیزیں اہل سنت و جماعت کے اندر موجود ہے، گمراہ فرقے ان میں سے کچھ کا یا سب کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو جب عقائد و نظریات کی کسوٹی کے اوپر اہل سنت و جماعت جو اس زمانے کے اندر مسلک اعلی حضرت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی اس کسوٹی پر کھرا نہیں اترتا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ حق جماعت کون ہے؟ وہی ہے جو اس زمانے کے اندر مسلک اعلی حضرت کے پیروکار ہے۔ حضرات مکرم اب جو مجھے تقلید کے لیے کہا گیا، آپ حضرات دیکھ لیں غیر مقلدین تو بالکل صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے، بالکل اسلاف کے طریقے پہ نہیں ہے۔ اللہ رب قدیر قرآن مقدس میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اس طرح رب کی بارگاہ میں دعا کرو اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا، جن پر انعام کیا وہ کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ سب اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اب آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود تھوڑا سا اپنے دماغ کے اوپر زور دے کر کے یہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نے جتنے اولیاء کرام کو دیکھا اگر وہ مجتہد نہیں ہے تو کسی امام کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم نے جتنے زمانے کے مفسرین کو دیکھا اگر وہ مجتہد نہیں ہے تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، محدثین کو دیکھا اگر وہ مجتہد نہیں ہے تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم نے فقہاء کو دیکھا اگر وہ مجتہد نہیں ہے تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کا حکم دیا، اور صراط مستقیم انعام والے لوگ ہیں، انعام والے سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ سب کے سب تقلید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو بھی امت میں سے غیر مجتہد ہے وہ سارے امتی تقلید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کے راستے پر چلنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہ مقلد ہے، لہذا جو بھی بندہ کامیابی چاہتا ہے صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے اس کو ائمہ کرام کی تقلید کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تو بڑی کھلی اور بڑی واضح بات ہے۔ حضرات مکرم بے منصب اجتہاد اگر کوئی تقلید کو ترک کرے گا تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ گمراہ اور بدعتی ہے۔ اور جو یہ دعویٰ کرتے نا کہ ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی امام کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہتا ہوں بغیر امام کی پیروی کیے ہوئے بے منصب اجتہاد نہ تو قرآن سے مسئلہ اخذ کر سکتے ہو نہ حدیث پاک سے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں ایک ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب قدیر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کی عدت کو بیان کیا جن کے شوہر انتقال کر جائیں، ان کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن۔ اسی سورہ بقرہ کے اندر اسی کے بعد والے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی عدت کو بیان کیا جس کا شوہر انتقال کر جائے، تو ارشاد فرمایا متاعا الی حول غیر اخراج، 1 سال تک وہ عدت گزارنے کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر کیا گیا۔ اور پھر جب ہم نے سورہ طلاق کو دیکھا عدت کا ذکر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ ان یضعن حملہن، کہ وضع حمل ہو جائے تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اب جو کہتے ہیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، میں کہتا ہوں 3 طرح کی آیتیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ایک آیت بتا رہی ہے اگر عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ 1 سال تک عدت گزارے۔ دوسری آیت کریمہ بتا رہی ہے 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے۔ سورہ طلاق کی آیت کریمہ بتا رہی ہے جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک
تک عدت پوری نہ ہوگی۔ اگر پوری دنیا کے غیر مقلد جمع ہو جائیں اور ساری دنیا کی ڈکشنریاں جمع کر لیں اور ڈکشنریوں کی روشنی کے اندر ان آیتوں کا ترجمہ کر کے ان تینوں آیتوں کا معنی اگر بتا دے تو میں کہتا ہوں قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، بغیر امام کی تقلید کیے ہوئے وہ کبھی بھی نہیں بتا پائیں گے۔ جب ہم امام کے دروازے پہ جائیں گے تو امام ہمیں یہ بتائے گا۔ قرآن مقدس میں جو یہ فرمایا گیا متاعا للحول غیر اخراج، 1 سال کی عدت کا ذکر ہے، یہ ابتدائے اسلام کے اندر تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور پھر 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینہ 10 دن کی عدت کا حکم نازل ہوا، اور پھر بعد میں سورہ طلاق کی آیت کریمہ میں بتا دیا گیا وہ جو 4 مہینہ 10 دن کی عدت ہے وہ اس عورت کے لیے ہے جس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی عدت وہ ہے جو رب نے سورہ طلاق کے اندر بیان کی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سب تینوں آیتوں پر عمل کا طریقہ کون بتا رہا ہے؟ ہمارے ائمہ کرام بتا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی غیر مقلد اپنی مرضی سے ان آیتوں کا معنی سمجھنا چاہے قیامت تک نہیں سمجھ سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ آیت تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹا سا مسئلہ بھی غیر مقلدین اپنی مرضی سے ائمہ کی تقلید کے بغیر نہیں نکال سکتے۔ اگر نکال سکتے قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی لا کے بتا دو، تمام حدیثوں کو کنگال کے کہیں سے بھی لا کے بتا دو کہ کتا کھانا حرام ہے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ بھینس کا گوشت کھانا یہ جائز ہے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ سارے غیر مقلدین مر جائیں گے، قرآن و حدیث سے دلیل لا کر کے نہیں دکھا پائیں گے۔ یہ سب کون بتائے گا؟ ائمہ اکرام قرآن و سنت سے اخذ کر کے یہ ساری چیزوں کو ہمارے سامنے رکھیں گے۔ اور حدیثوں کو اگر سمجھنے کی بات کی جائے، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا کہ علم حدیث حاصل کرنا چاہتا ہو، آپ نے فرمایا علم حدیث حاصل نہ کرو، فقہ حاصل کرو، اس لیے کہ وہ حدیث کا نچوڑ ہے، اور فرمایا کہ حدیث کو تم سیکھنے کے بجائے اگر فقہ کو پکڑ لو گے تو تم رایاب ہو جاؤ گے۔ بتاؤ امام بخاری جیسے محدث یہ بتا رہے۔ اچھا ایک بات مجھے یہاں پہ یاد آئی، یہ حدیثوں کا نام لے کر کے غیر مقلدیت کی دعوے داری کرتے ہیں، مجھے بتاؤ امام بخاری سے زیادہ حدیث جاننے والا کون ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود بھی عالم یہ ہے، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر ایک بکری کا دودھ اگر چند بچے پی لے وہ سب آپس میں رضائی بھائی بہن بن جائیں گے اور ان کے اندر رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ اسی فتوے کی وجہ سے امام بخاری کو شہر چھوڑ کر کے جانا پڑا تھا۔ بتاؤ اتنے بڑے امام بخاری بھی کسی امام کی تقلید کے بغیر ایک مسئلے کے اندر اگر رائے پیش کرتے ہیں تو ان سے بھی خطا ہو جاتی ہے حضرات مکرم، اور یہی وجہ ہے غیر مقلدین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام بخاری بھی مقلد تھے۔ میں کہتا ہوں امام بخاری کا حوالہ دیتے ہو اور پھر کہتے ہو تقلید نہیں کرنا چاہیے، تو غیر مقلد کا حوالہ دینا تو تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ غیر مقلدین کو تم مشرک کہتے ہو اور مشرک کی کتاب کا حوالہ، مقلد کو تم لوگ مشرک کہتے ہو، تقلید کرنے والے کو تم مشرک کہتے ہو، اور مشرک کی کتاب کا حوالہ دینا تمہارے لیے کیسے جائز ہو جائے گا؟ یہ جہاں سے آپ بات کرو گے وہیں سے پھنستے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو حضرات مکرم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو اگر سمجھنا ہے تو غیر مقلد اور نام نہاد اہل حدیث بن کر کے نہیں سمجھا جائے گا، اگر سمجھنا ہے تو ائمہ کے دامن کو پکڑنا ہوگا۔ میں آخری مثال دے کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کوئی حالت روزہ کے اندر ہو تو اپنی بیوی کا بوسہ نہیں لے سکتا۔ دوسری حدیث پاک میں موجود ہے حالت روزہ کے اندر اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے حدیثیں ہم ترجمہ دے کے خود پڑھ لیں گے، ہمیں کسی امام کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہتا ہوں دونوں حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزے کی حالت کے اندر بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے، دوسری حدیث کے اندر ہے بوسہ لینا جائز نہیں ہے۔ کون سی حدیث پہ عمل کرو گے؟ ایک پہ عمل کرو گے دوسری پہ عمل چھوٹ جائے گا، دوسری پہ عمل کرو گے پہلی پہ عمل چھوٹ جائے گا۔ اور اگر تم بغیر امام کے دونوں حدیثوں پہ عمل کرنا چاہو گے قیامت تک نہیں کر سکتے۔ امام اعظم کی بارگاہ میں آؤ گے تو امام اعظم بتائیں گے دونوں حدیثیں صحیح ہے، دونوں پہ عمل ہو سکتا ہے۔ ہم نے پوچھا امام کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ میرے امام نے بتایا کہ جس حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ حالت روزہ کے اندر بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے، یہ حدیث پاک اس
مرد کے لیے ہے جو بوڑھا ہو گیا ہو اور اس کی شہوت کمزور ہو گئی ہو اور بوسہ لینے کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ نہ ہو، اور جس حدیث پاک کے اندر یہ ہے روزے کی حالت کے اندر بیوی کا بوسہ لینا جائز نہیں ہے، یہ حدیث پاک جوان کے لیے ہے کہ اگر وہ روزے کی حالت کے اندر بیوی کا بوسہ لے گا اس کی شہوت بیدار ہوگی اور روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ میرے امام نے دونوں حدیثوں کو سمجھا دیا اور یہ بتا دیا اے غیر مقلدو تم حدیثوں پہ عمل قیامت تک نہیں کر سکتے، اگر سب حدیثوں پہ عمل کرنا ہے تو امام کے در پہ آؤ، امام تمہیں بتائیں گے کہ حدیثوں پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ فیضان امام اعظم ابو حنیفہ، فیضان امام اعظم ابو حنیفہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عقائد اہل سنت مجھے بیان کرنے کے لیے کہا گیا، ایک ہی عقیدے پہ اگر بات چھیڑی جائے تو گفتگو تمام ہو جائے گی، تو کیسے تمام عقائد اہل سنت کو سمیٹا جائے؟ میں کوشش کروں گا تھوڑا تھوڑا سب کو ٹچ کر کے نکلوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرات مکرم، آج جیسے حالات چل رہے ہیں، آج لوگ چائے کی رکابی کے اندر اپنے ایمان بیچ رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں ایسی مجلسوں میں جو آتے ہو یا آپ 1 گھنٹہ دیتے ہو، کتنے ایسے لوگ ہیں انہوں نے 1 گھنٹہ دیا ان کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ حضرات مکرم، اس پرفتن دور کے اندر مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت ابن عقیل حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا اگر تم زمانے والوں کے بارے میں یہ جاننا چاہو کہ اسلام کی عزت اور وقعت ان کی نگاہوں کے اندر کتنی ہے اور ان کا ایمان کیسا ہے، تو مسجدوں کے دروازوں پر لوگوں کی بھیڑ مت دیکھو اور مینا اور عرفات کے اندر لبیک لبیک کے شور کو مت دیکھو۔ اگر تمہیں لوگوں کا ایمان دیکھنا ہے تو یہ دیکھو اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ ان کا اتفاق ہے یا ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ میں نفرت ہے سمجھ جاؤ ایمان مضبوط ہے، اور اگر محبت کر رہے ہیں گستاخوں کے ساتھ تو سمجھ جاؤ کہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ نہ حج کے اندر لبیک کا شور دیکھو اور نہ تم مسجدوں کے دروازوں کے اوپر لوگوں کی بھیڑ دیکھو۔ آج بہت سارے لوگ بھیڑ دیکھ کر کے دھوکہ کھا جاتے ہیں، ورنہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بتا دیا، حدیث پاک میں موجود ہے، منکر تقدیر جو گمراہ ہے وہ اگر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ظلمن قتل کر دیا جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ ایک گمراہ جب جنت میں نہیں جا سکتا تو جو اللہ اس کے رسول کے گستاخ ہیں وہ کیسے جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ حضرات مکرم، عقائد اہل سنت کو سمجھو اور اس کے بعد میں پھر یہ دیکھو اس دور کے اندر حق جماعت کون ہے۔ میں نے کہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا اہل سنت و جماعت جو ہے وہ حق پر ہے، نام سب لوگ رکھ رہے ہیں، اب ٹائٹل یہی ہے عقائد و نظریات کو دیکھنا ہے، ایک ایک عقیدے کو دیکھتے جائیں اور فیصلہ کرتے جائیں کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھیں مسئلہ ختم نبوت کو۔ ختم نبوت کے قائل کون ہیں؟ ہم ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ خاتم النبیین، میرا محبوب آخری نبی ہے۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا بات ختم ہو گئی، لیکن یہ تحذیر الناس لکھنے والا دیوبندی خبیث قاسم نانوتی معاذ اللہ اس ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ زنی کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو لکھا ہے وہ قادیانی کے لیے راستہ کھولنے والی باتیں تحریر فرمائی ہے۔ ہم تو یہ کہتے میرے آقا فرما کے چلے گئے ختم بین نبیون، مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً 200 حدیثوں کے اندر ختم نبوت کو بیان کیا، اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 100 آیتوں کے اندر ختم نبوت کو بیان کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب وصال کی رات آئی، ایک بدبخت اسود نامی نے جب اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، فیروز نامی ایک نیک بخت نے اس بدبخت کو جب قتل کر دیا، میرے آقا علیہ السلام نے ظاہری طور پر پردہ فرماتے فرماتے حضرت صدیق اکبر اور صحابہ سے بتا دیا آج کی رات کے اندر ایک شریف نے اور ایک نیک شخص نے ایک بدبخت اسود کو قتل کر دیا ہے۔ بتاؤ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی کرے اس کو قتل کرنے والے کو مبارکبادی پیش فرمائے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اب اگر تحذیر الناس میں کوئی بدبخت اس پر ڈاکہ زنی کرتا ہے تو اے مسلمانوں سمجھ جاؤ وہ اللہ اس کے رسول کے طریقے پہ نہیں ہے، اور جب اللہ اس کے رسول کے طریقے پہ نہیں تو پھر وہ جنتی گروہ بھی نہیں ہے۔ لہذا اس سے پتا چلا کہ آج کے اس دور کے اندر ختم نبوت کے اوپر ایمان لانے والے اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے حق جماعت ہے۔ اس کے بعد میں آپ آگے آئے، ان خبیثوں نے
علم غیب کے اوپر کیسی ڈاکہ زنی کی ہے. معاذ اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پاک سے شیطان کے علم کو زیادہ لکھا, اور معاذ اللہ یہاں تک لکھ دیا کہ شیطان کی وسعت علم تو جو ہے نص سے ثابت ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے. اور معاذ اللہ 2 قدم آگے بڑھ کر کے یہاں تک انہوں نے لکھ مارا کہ ایسا علم تو پاگلوں اور چوپایوں کو بھی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. حضرات مکرم, لوگ آج سمجھ نہیں پاتے ہیں, کہتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں وہ لوگ, روزہ بھی رکھتے ہیں, یہ بھی کرتے وہ بھی کرتے, ان کو گستاخ نبی کیوں کہتے ہو؟ میں تھوڑا اس کو کلیئر کر دوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ گستاخ ہیں کہ نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت باریک بات تھوڑی ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اے وہ شخص تیرا علم گدھے کی طرح ہے, یہ تمہاری توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر میں یہ کہہ دوں تمہارے پیر صاحب کے برابر علم تو شیطان کو بھی ہے, تمہارے پیر صاحب کی توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ارے تمہارے استاد کو جتنا آتا اس سے زیادہ تو شیطان کو بھی آتا ہے, یہ تمہارے استاد کی توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر میں کہہ دوں اے الو کے برابر علم والو, اے گدھوں کے برابر علم والو, اے شیطان کے برابر علم والو, ناراض ہو جاؤ گے, مجھ سے بات نہیں کرو گے اور کہو گے ہمارے پیر صاحب کی توہین کر دی, ہمارے استاد کی توہین کر دی, ہماری توہین کر دی. اگر میں تمہارے علم کو شیطان کے برابر کہہ دوں, تمہیں شیطان جیسا علم والا کہہ دوں, پاگل گدھے چوپائے گدھے بیل گدھے کی طرح تمہیں علم والا کہہ دوں, تمہاری توہین ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ جس ذات کو علم عطا فرمایا اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ شیطان کے علم کو لکھ دیا جائے, اور ان کے علم پاک کو جو ہے وہ پاگلوں چوپایوں سے تشبیہ دی جائے, اور کہا جائے کہ یہ کہاں گستاخ ہے, انہوں نے کہاں توہین کی ہے. میں کہتا ہوں اگر توہین نہیں ہے تو پھر ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو, اور پھر اگر تمہیں کوئی یہ کہے اور تمہیں اپنے لیے توہین نظر آتی ہے تو میں کہتا ہوں بدرجہ اولا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے علم پاک کی توہین کی ہے. اور جب توہین کی ہے تو پھر ایسے گستاخوں سے اپنا ایمان بچانا ضروری ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرما دیا 5 چیزوں کا علم خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے شمار علوم عطا فرمائے ہیں. کتنے علم عطا فرمائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور مخلوق کے پیدا ہونے سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک, جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہو رہا ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا سب کچھ بتا دیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ, میرا محبوب غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ غیب کا تو اللہ نے انکار فرمایا, 5 چیزوں کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں کہتا ہوں کوئی نہیں جانتا, لیکن اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ بتا دے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کون روک لگا سکتا ہے؟ اور اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا. میں کہتا ہوں بہت سارے علوم تو ایک طرف رکھو, 5 چیزوں کا جو علم ہے اللہ نے وہ بھی اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے. یہ کہتے ہیں کل کیا ہوگا کسی کو پتا نہیں ہے, نبی کو بھی پتا نہیں. میں کہتا ہوں خیبر کے میدان میں چلو, خیبر کی جنگ چل رہی ہے اور کئی دن ہو گئے, خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. وہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے, اللہ اس کے رسول اسے محبوب رکھتے ہیں. اب مجھے بتاؤ کل میں جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پر فتح ہوگی, یہ کل کی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ نے یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ کل کیا ہوگا, قرآن میں تو لکھا ہے ماذا کل کیا ہوگا ماذا تکسب غدا, کل کے بارے میں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. صحابہ جان رہے تھے اللہ نے فرمایا ہے, لیکن اللہ چاہے تو اپنے حبیب کو بتا سکتا ہے اور اللہ نے بتایا ہے. اب صحابہ رات بھر کروٹ بدلتے رہے. یہ مت سمجھنا کہ صحابہ کرام جھنڈے کے لیے کروٹ بدل رہے تھے, نہیں نہیں نہیں. صحابہ کرام رات بھر اس لیے کروٹ بدلتے رہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو میں کل جھنڈا دوں گا وہ اللہ اس کے رسول کا پیارا ہے. سب چاہ رہے تھے جھنڈا مجھ کو مل جائے تاکہ ہم اللہ اس کے رسول کے پیارے بن جائیں. اللہ اکبر. جب دوسرا دن ہوا میرے آقا علیہ السلام نے کیا پوچھا کہاں ہے علی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کو آشوب چشم ہے, ان کو زمین بھی نظر نہیں آ رہی, آنکھوں میں تکلیف ہے. میرے آقا نے فرمایا ان کو بلاؤ. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا, 2 لوگ جو ہے وہ تھام کر کے لے کے آئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا لعاب دین لگایا, حضرت
علی کی آنکھیں بالکل کھل کر کے روشن ہو گئی. کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے. میں کہتا ہوں تم بھی اپنا تھوک کسی کو لگا کر کے دکھا دو, آنکھیں صحیح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. یہ سب جو ہے وہ عقیدے کا بگاڑ ہے جو ان کی زبان کے اوپر آ رہا ہے. اب حضرت علی گئے اور میرے آقا نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کے ہاتھوں کے اوپر خیبر کا قلعہ فتح فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کل کیا ہونے والا ہے میرے آقا نے بتا دیا. اور یہ کہتے ہیں کہ کون کب مرے گا یہ اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں ہے. بدر کے میدان میں آ جاؤ, میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, ہذا مسرع فلاں, ہذا مسرع فلاں, کل یہاں فلاں جو ہے وہ مار کر کے گھرایا جائے گا, یہاں پہ فلاں مار کر کے گھرایا جائے گا. صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ قرآن میں تو لکھا ہے, کون کب مرے گا یہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. صحابہ ایمان رکھتے تھے, اللہ نے اپنے حبیب کو علوم غیبی عطا فرمائے ہیں. بات یہیں پہ ختم نہیں ہو گئی. جب دوسرا دن آیا, صحابہ کا بیان ہے, میرے آقا علیہ السلام نے جہاں جہاں نشان لگایا تھا, جس کافر کا نام لے کر وہ کافر اسی جگہ دوسرے دن مرا ہوا پایا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بارش کب ہوگی یہ خدا کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے پاس بارش کا فرشتہ آیا اور بتایا کہ فلاں علاقے میں بارش ہوئی ہے. میں نے پوچھا کہ ہمارے علاقے میں بارش کب ہوگی, تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے نے بتایا فلاں دن ہوگی. آپ کی بارگاہ کے اندر کچھ منافق موجود تھے. منافق کا مطلب کیا ہوا, وہی جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور دل کے اندر ایمان نہیں رکھتے تھے. جیسے آج کل کے وہابیہ کو آپ دیکھ لو, تو انہوں نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ نبی جو فرما رہے ہیں فلاں دن بارش ہوگی, فرشتے نے بتایا ہے, یہ غیب کی خبر ہے, تاریخ انہوں نے نوٹ کر لی اپنے دماغ کے اندر. اگر اس دن ویسا نہیں ہوا تو پھر ہم اعتراض کریں گے, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے جیسا بتایا تھا ویسا ہی ہوا. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اپنے نفاق سے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا بارش کب ہوگی. یہ کہتے ماں کے پیٹ میں کیا ہے, رب نے فرمایا خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. حضرت ام الفضل ہے, گزر رہی ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلا کے کہا ام الفضل تمہارے پیٹ میں ایک بچہ ہے, وہ لڑکا ہے, وہ جب پیدا ہو جائے تو میرے پاس لے کر کے آنا. پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا, میرے آقا بتاتے لڑکا ہی ہے, اور فرما رہے جب وہ پیدا ہو جائے تو لے آنا. اس کا مطلب زندہ پیدا ہوگا, مردہ نہیں پیدا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت ام الفضل بیان کرتی ہے جب وہ پیدا ہوا تو میں لے کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی. میرا آقا علیہ السلام نے دائیں کان میں اذان پڑھی, بائیں کان میں اقامت پڑھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے تہنیت فرمائی اور فرمایا اس کو لے جاؤ, یہ خلفاء کا ابا ہے, خلفاء کا باپ ہے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی آنے والے وقت کے اندر اس کی نسل سے کئی خلیفہ پیدا ہوں گے. بتاؤ ماں کے پیٹ میں کیا, میرا آقا علیہ السلام نے بتا دیا. اب 4 چیزیں ہو گئی, ایک بچ گئی. کون سی بچ گئی, قیامت کب آئے گی. کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ 5 چیزوں میں سے یہ بھی نہیں پتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا تو نہیں. میں کہتا ہوں سب تو بتا دیا, کیا نہیں بتایا, کیا مہینہ نہیں بتایا, محرم کے مہینے میں قیامت آئے گی. کیا دن نہیں بتایا, جمعہ کے دن قیامت آئے گی. تاریخ نہیں بتائی, محرم کی 10 تاریخ ہوگی. مہینہ بھی بتا دیا, دن بھی بتا دیا, وقت بھی بتا دیا, سب کچھ تو بتا دیا. کہتے سن نہیں بتایا, کس سن میں آئے گی. میں کہتا ہوں سن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ میرا محبوب نہ بتائے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیامت کا جب ذکر کیا تو فرمایا بغتہ, قیامت جب آئے گی تو اچانک آئے گی. اگر میرے آقا علیہ السلام سن بتا دیتے تو پھر وہ وعدہ الہی کے خلاف ہوتا, اچانک نہیں ہوتا. تو اس وعدہ الہی کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے مہینہ بتا دیا, تاریخ بتا دیا, دن بتا دیا, لیکن سن کا تعین نہیں فرمایا. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سن بھی بتایا ہے. حضرت شیخ عبدالمجید دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام کو قیامت کے بارے میں علم تھا کہ نہیں, حضرت شیخ عبدالمجید دباغ نے فرمایا آقا کی شان تو بڑی بلند ہے, بڑی بلند ہے. ان کے زمانے کا غوث بھی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات مکرم, یہ تو ایک ہی عقیدے پہ ابھی بات شروع ہوئی ہے. عقائد اہل سنت کو میں کیسے کھینچ پاؤں گا. خیر آج آپ جو ہے عقائد کی فہرست دیکھتے چلیں اور اندازہ لگائیں کہ عقائد اہل سنت جو صحیح معنوں کے اندر سچے عقیدے ہیں وہ آج انہی لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں.
ورنہ اہل سنت کا ٹائٹل لگانے والے کسی کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ آپ توسل کا معاملہ لے لیجئے، آج جو حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ توسل کے خلاف اتنی بکواس کرتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، حرم شریف کے اندر، اور جگہ جگہ بمپلیٹ لکھ کر کے جو چھاپ کر کے رکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے۔ حضرت مہاجر مدنی ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب مدینہ شریف کے اندر ایک نجدی سے مباحثہ ہو گیا، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کو وسیلہ بنانا جائز ہے، اس نے کہا کہ جائز نہیں ہے، تو آپ نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو وہ نجدی کہنے لگا کہ وسیلہ سے مراد جو ہے وہ اعمال ہے، وسیلہ سے مراد اللہ کے رسول اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، ان کی قبر کو منور فرما دے، بحق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی۔ یہ ایک جملہ دعا کا ہے اور اس ایک جملے کے اندر پوری نجدیت کو کاٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے وسیلہ بنانا جائز نہیں، آپ کی حیات طیبہ میں وسیلہ بنانا جائز نہیں، آپ کے وصال کے بعد وسیلہ بنانا جائز نہیں۔ اس ایک جملے میں میرے آقا نے بتا دیا جو جا چکے ہیں ان کو وسیلہ بنانا بھی جائز ہے، جو موجود ہیں ان کو وسیلہ بنانا بھی جائز ہے، اور بعد والوں کو بھی وسیلہ بنانا جائز ہے۔ میرے آقا نے کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، بحق نبی کا، تیرے نبی کے وسیلے سے، تیرے نبی کے صدقے میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہیں، میرے آقا نے بتا دیا کہ جو زندہ موجود ہو اس کو بھی وسیلہ بنانا جائز ہے، والانبیاء الذین من قبلی، اور ان نبیوں کے صدقے میں جو انبیاء کرام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، یعنی میرے آقا نے بتا دیا جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو وسیلہ بنانا بھی جائز ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے موجودین کو وسیلہ بنانے کی بھی ترغیب دی، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے وسیلہ بنانے کا بھی ذکر کیا۔ حضرات مکرم، وسیلہ بنانا یہ جائز ہے، اس کا جواز ایسا مسلم ہے، ساری وہابیت مل کر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح آج ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حاضر و ناظر ہے، وہابیہ کہتے ہیں وہ حاضر و ناظر نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، اور اہل سنت جنتی گروہ ہے۔ میں کہتا ہوں وہ اہل سنت نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ جو صحابہ کے طریقے پہ ہو، اور صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ السلام کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، اور یہ نہیں مانتے لہذا یہ صحابہ کے طریقے پہ نہ ہوئے۔ آپ دیکھیں صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ایک صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ساری زمین کو اٹھا کر کے میرے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور میں ساری زمینوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ رحمت کے سامنے مفہوم حدیث یہ ہے کہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو پھر آپ حاضر و ناظر کیوں نہ ہوئے؟ میں کہتا ہوں آقا کی شان تو بڑی بلند ہے، ان کے غلاموں کا یہ حال ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے اللہ کے سارے ملکوں کو میں اپنی ہتھیلی پہ ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو ہے وہ حاضر و ناظر ہونے کا عالم تو یہ ہے، اللہ رب قدیر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ارشاد فرماتا امتا وسطا، ہم نے تم کو کیا بنایا ہے؟ جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تم کو بہترین درمیانی امت بنایا ہے، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا ساری امتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، اور پھر ان امتوں کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی تو انبیاء کرام کہیں گے اے اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، یہ لوگ ایمان
ایمان نہیں لائے، امتیں انکار کریں گی، اے اللہ ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا گیا، تو اس امت کو بلایا جائے گا گواہی کے لیے۔ اسی کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا گیا، یہ امت حاضر ہوگی اور گواہی دے گی، اے اللہ تیرے نبیوں نے پیغام پہنچا دیا۔ تو امتیں اعتراض کریں گی، اے اللہ یہ امت تو بعد میں آئی تھی، یہ کیسے گواہی دے رہی ہے، یہ تو موجود ہی نہیں تھی۔ تو اس امت سے پوچھا جائے گا تم لوگ کیسے گواہی دے رہے ہو، تم تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں۔ تو وہ کہیں گے تیرے پیارے محبوب نے بتایا تھا۔ محبوب کو بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، محبوب فرمائیں گے ہاں میں نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ انبیاء کرام نے تیرا پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے دیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا، اور جو ایمان نہ لائے تھے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تو ان امتوں کے زمانے میں موجود نہیں تھے، لیکن امتیں یہ اعتراض نہیں کریں گی، اے اللہ تیرے محبوب بھی تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، تیرے محبوب بھی تو نہیں دیکھا تھا۔ امتیں اعتراض نہیں کریں گی، اس لیے کہ ساری امتوں کو پتا ہے محبوب پیدا ہونے سے پہلے بھی سب کو دیکھ رہے ہیں، وہ حاضر و ناظر ہے، سب ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، تبھی تو محبوب کی بات کے اوپر ڈگری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے حق کے اندر فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات مکرم، یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ اب جو اس عقیدے سے ہٹے گا وہ کبھی بھی اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے، وہابیہ اس کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ تو اہل سنت وہی تو ہوگا جو صحابہ کے طریقے پہ ہو۔ اب دیکھیں صحابہ کا طریقہ کیا ہے۔ صحابہ کا طریقہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے قد جاءکم من اللہ نور کے اندر نور کی تفسیر فرمائی ہے، اس سے مراد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے لے کر امام جلال الدین سیوطی تک سارے علماء نے یہی لکھا ہے، نور سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے جب میں دودھ پلانے کے لیے آقا کریم علیہ السلام کو لینے کے لیے گئی، جب میں نے گود کے اندر لیا اور جب میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ ایک نور نکل رہا ہے جو آسمان تک جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہے جب میرے بیٹے محمد پیدا ہوئے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس نور کی روشنی کے اندر میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اسی طرح آپ صحابہ کرام کو دیکھے، سارے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے، اور اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر نور سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو لے رہے ہیں۔ تبھی تو میرے امام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی نورانیت تو بہت بڑی بات ہے، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ تو جب صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اچھا یہ بات یہ بھی کہتے ہیں اگر وہ نور ہے تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام جس جگہ پہ بیٹھتے تھے وہاں پہ چراغ جلانے کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟ کیونکہ جہاں پہ نور ہوتا ہے وہاں پہ لائٹ نہیں جلانا پڑتا ہے، وہاں پہ اجالا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر نور ہے تو چراغ جلانے کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟ میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو 70,000 پردوں میں چھپا کر کے رکھا تھا، جیسا کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں نور پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیرت محبت کی وجہ سے 70,000 نور کے پردوں میں چھپا کر کے رکھا تھا، ورنہ اگر پردہ ہٹا دے تو کون تماشائی ہو۔ اور کبھی کبھی جب وہ جلوہ دکھاتے تھے تو عالم کیا ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے میری سوئی گم ہو گئی، چراغ کی روشنی میں تلاش کیا نہیں ملی، آقا تشریف لائے مسکرائے، آپ کے دندان مبارک سے ایسا نور نکلا کہ میری گمی ہوئی سوئی مجھ کو مل گئی اور میرے سوئی کو نور میں تلاش کر لیا ہے۔ یہ جب آقا جلوہ دکھاتے تھے تو عالم یہ ہوتا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں جب نور ہے تو لائٹ جلانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ زیادہ تفصیل میں جا کے میں صرف اتنا بتا دوں، فرشتے نور ہیں سب جانتے، کون نہیں جانتا فرشتے نور ہیں، اور سب کو پتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین موجود ہے سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ تو پھر آپ کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، کرامن کاتبین فرشتے ہیں اور فرشتے نور ہیں، تو پھر آپ کمرے میں جاتے ہو آپ کیوں لائٹ جلاتے ہو؟ فرشتے جب موجود ہے تو ان کا اجالا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر بات نہ سمجھ میں آئی تو اور آسانی سے سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں
اور زمین کا نور ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کا بھی نور ہے، زمین کا بھی نور ہے، تو سورج کی بھی کیا ضرورت ہے، چاند کی بھی کیا ضرورت ہے، لائٹ اور چراغ کی بھی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو اللہ کے نور سے اجالا ہی اجالا ہونا چاہیے، چراغ جلانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ میں کہتا ہوں خدا کا بھی نور ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو بھی نور بنایا ہے، فرشتے بھی نوری مخلوق ہے، پھر بھی لائٹ جلانا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہر نور کو دیکھ لینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی نابینا اندھا آدمی آ جائے اور کہے کہ سورج نکلا مجھے تو نہیں نظر آ رہا، اس سے کہا جائے گا کہ سورج نور ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں میں بھی نور چاہیے، اگر آنکھوں کا نور نہ ہو تو سورج کا نور نظر نہیں آتا ہے۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں، ہمیں صحابہ نے بتایا، ہمیں فقہاء محدثین نے بتایا، ہمیں محبوبین نے بتایا، ہم نے مان لیا، ہمارے دل کی آنکھوں نے دیکھ لیا، ہم نے یقین کر لیا اللہ کے رسول علیہ السلام نور ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے نور نہیں ہے، ہم کہتے وہ تو نور ہے، جو کہہ رہا نہیں ہے اس کے پاس میں دیکھنے والا نور نہیں ہے، یہ اس کی کمی ہے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور تو ایسا نور ہے کہ کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ قبر میں یہ کیسے کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لہد کے سرانے آئے ہیں، یعنی آقا کے نور کا عالم تو یہ کہ قبر میں بھی اجالا ہوگا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، میرے آقا تشریف لائیں گے گورے گورے قدموں سے تو قبر میں اجالا ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات اور یاد آ گئی، ایمان تازہ کرنے کے لیے بتا دو، سرکار کی شان تو بڑی بلند ہے اور ان کے غلاموں کی شان بھی بڑی بلند ہے، ان کے غلاموں کے قدموں کی خاک تب بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ میں ایک اللہ کے رسول علیہ السلام کی عام امتی کی بات کرتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، یہ امت جب پل صراط سے گزرے گی تو نیچے سے جہنم آواز دے گا، اے امت محمدیہ کے فرد تو جلدی سے گزر جا، اس لیے کہ تیرے نور کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ بتاؤ جہنم کی اتنی سخت آگ، اس امت کے ایک امتی کے نور کا یہ حال ہے، وہ کہہ رہی جلدی گزر جا، تیرے نور کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی پڑ رہی ہے۔ تو آقاؤں کی شان تو کیا کہنا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے حضرات مکرم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو عقیدوں کا بگاڑ ہے، یہ ان کے چہرے سے نقاب ہٹا کے بتا رہا ہے، یہ ما انا علیہ و صحابی کے طریقے، ما انا علیہ و صحابی پر ہے ہی نہیں، اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہو تو پھر دیکھو کہ عقائد کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ حضرات مکرم آپ ایک ایک کر کے عقیدے کو دیکھیں اور پھر ان کے چہرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام شفاعت کریں گے، یہ شفاعت کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں شجر و حجر سے زیادہ لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ تو عقیدہ صحیح کیا ہوا، جو معنی علیہ وصحابی کے طریقے پہ ہوگا وہی تو صحیح ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں صحابہ کرام میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرتے تھے۔ میرے آقا نے تو یہاں تک بتا دیا جب میں غار حرا میں جایا کرتا تھا، پتھر مجھ کو سلام کرتا تھا، اس پتھر کو میں آج بھی پہچانتا ہوں۔ میں ایک محبت کی بات یاد آئی بتاؤں، غار حرا میں جاتا تھا، پتھر سلام کرتا تھا، پتھر کو میں پہچانتا ہوں۔ اگر پتھر سلام کرے آقا اس کو پہچانتے ہیں، اگر ہم لوگ سلام پڑھیں قیامت کے دن آقا کہ ہم کو نہیں پہچانیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان جو اللہ۔ سلام پڑھیں گے ان کو پہچانیں گے، جو سلام سے لوگوں کو دور کرتے ہیں وہ معنی علیہ صحابی کے طریقے پہ ہے ہی نہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ان کو ملنے والی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح معنی علیہ صحابی کیا ہے، ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پڑھتے ہو، وہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی بعد الموت یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے معنی علیہ واصحابی، جو نبی کو زندہ مانے گا وہی اہل سنت و جماعت، وہی جنتی جماعت ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ کا تو یہ عالم ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے جو پہلے نبی گزر چکے ان کا یہ حال ہے۔ میرے آقا فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میں گزرا تو وہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے،
اور یہ وہابیہ کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ جو ہے وہ زندہ ہی نہیں ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ کا عالم تو یہ ہے. آج بھی ہم جو سلام پڑھتے میرے آقا سنتے جواب دیتے ہیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. حضرت ابو العباس مرسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار پوچھا تھا اپنے مریدوں سے کہ تم جب التحیات پڑھتے ہو، السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہو، سلام کا جواب تم کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ مریدوں نے کہا حضور ہم کو جواب نہیں ملتا ہے. آپ نے فرمایا اپنے دلوں پر رو، تمہارے دل سخت ہے. میں تو اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو نہ دیکھوں تو اپنے آپ کو اولیاء کرام میں شمار بھی نہیں کروں گا میں. اور حضرت علی بن الوی، سید علی بن الوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کا طریقہ تھا تحیات پڑھتے تھے نماز میں، السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم، بار بار پڑھتے تھے. لوگوں نے کہا حضور بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا جب میں السلام علیکم ایھا النبی کہتا ہوں تو سرکار مجھے سلام کا جواب دیتے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے، بار بار میں السلام علیکم ایھا النبی پڑھا کرتا ہوں. اور اسی طرح اللہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسے بہت سارے ولیوں کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ نماز میں التحیات پڑھتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو جواب دیتے تھے. کہتے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام زندہ نہیں ہے تو سلام کا جواب کیسے عطا فرماتے ہیں؟ تو جو اس عقیدے پہ نہیں ہے وہ مانا علیہ وصحابی کے طریقے پہ نہیں ہے، کیونکہ مانا علیہ وصحابی پہ جو ہوگا ان کا طریقہ تو یہ ہوگا جو کچھ بھی پریشانی ہوگی آقا کی بارگاہ میں جائیں گے اور صحابہ اپنی ساری پریشانی آقا کی بارگاہ میں جا کر کے پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرات مکرم، اب اہل سنت کے عقائد کو اگر میں سرسری طور پہ بیان کرنا چاہتا تھا اس کا بھی وقت نہ ملا اور وقت سمٹ گیا. انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو یہ باقی چیزیں رہ گئی ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرما رہے ہیں کہ کچھ وقت ہے ابھی، تو جب کچھ وقت ہے تو کچھ اور عقیدوں پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے. حضرات مکرم، تو میں نے گفتگو کا آغاز کیا تبھی بتایا تھا کہ ٹائٹل جو لگا کے آ رہے ہیں اہل سنت کا، ٹائٹل سے دھوکہ مت کھانا. یہ شراب کی بوتل پہ شربت لکھ کر کے تمہیں نشے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں جہنم میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں. اب اگر تم کو پتہ لگانا ہے تو ٹائٹل دیکھنے کے بعد دیکھو عقائد و نظریات اس کے کیسے ہیں. جن کا عقیدہ اور جن کا نظریہ صحابہ کرام کے عقیدے اور نظریے کے مطابق ہوگا وہی اہل سنت و جماعت میں سے ہوگا. اب میں نے سلام کی بات چھیڑی تھی، سلام ہی کے اندر آپ دیکھ لیں آج یہ سلام کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو ہے وہ سلام پڑھنا جائز نہیں، کبھی کہتے کھڑے ہو کے پڑھنا جائز نہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے ہمیں درس دیا ہے، بلکہ قرآن مقدس میں موجود ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نبی پہ درود و سلام پڑھو. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بیٹھ کے پڑھو یا کھڑے ہو کے پڑھو؟ کیا یہ فرمایا کہ خالی نماز میں پڑھو، نماز کے بعد مت پڑھو؟ کیا اس کے اندر کوئی قید لگائی گئی، کوئی جگہ بتائی گئی، کوئی وقت بتایا گیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی قید نہ لگائی، تو وہابیوں کو کیا حق بنتا ہے کہ اس کے اندر قید لگائے؟ اصل میں یہ اگر پہچانے بھی نہ جاتے، اگر یہ قید نہ لگاتے تو پہچانے بھی نہ جاتے، اس لیے کہ پہچان بتانے والا کوئی اور نہیں. بھولے بھالے نوجوان تو نہیں سمجھ پاتے، عوام تو نہیں سمجھ پاتی. اس امام حسین کے لخت جگر نور نظر نے ایسی پہچان بتائی، ایسی پہچان بتائی، اگر کوئی انگوٹھا چھاپ ہے اس پہچان کو سن لے گا تو پہچان لے گا کہ یہ سنی ہے کہ سنی نہیں ہے، یہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے. امام زین العابدین نے جنت میں جانے والی حق جماعت کی پہچان جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اگر اس دور کے اندر تم حق جماعت کو جاننا چاہو، حق کو پہچاننا چاہو تو سب سے زیادہ نبی پہ سلام کون پڑھتا ہے؟ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تب بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، شادی کی محفل ہو اس میں بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، اگر گھر پہ کوئی فنکشن ہو اس میں بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے صلاۃ پڑھتے ہیں اس میں بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. نماز آئیں گے، میرے پاس میں آئیں گے اور میں شفاعت کروں گا. یہ حدیث پاک کوئی چھپی ہوئی حدیث پاک تو نہیں تھی، اس کے باوجود بھی اس حدیث کو جو ہے وہ ٹھکراتے ہوئے وہ شفاعت کا انکار کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کو خود نگاہوں کے سامنے کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کو پہچان لو ہم کون ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع کے اوپر منبر پر بیٹھ کر کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبہ ارشاد فرمانے کے دوران میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید ہو گئے ہیں. اور پھر بعد میں اللہ کے رسول علیہ
علیہ السلام نے فرمایا حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے ہیں. پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سیف اللہ نے جو ہے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. میں بتاؤں یہ موتا کی جنگ کئی سینکڑوں میل دور ہو رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام منبر پر بیٹھ کر کے بتا رہے ہیں. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر حاضر و ناظر نہیں ہے تو سینکڑوں میل کی دوری کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو میرے آقا کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا بول سکتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ خلاف کبھی نہیں کرتا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تو فرماتا سب سے بڑا سچا میں اور یہ اپنی جھوٹ بول سکتا ہے. تو بتاؤ یہ معنی علی اصحابی ہوا کہ اس کے خلاف ہوا؟ معاذ اللہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ کی بات کرے اس کا ہے. اور جب معنی علی اصحابی نہیں ہے تو اہل سنت و جماعت بھی نہیں ہے. اور آگے آئیں انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کے چاہنے سے کیا نہیں ہوتا ہے؟ کیا نہیں ہوتا ہے؟ کہ خانہ کعبہ کی طرف جو منہ کر کے نماز کا حکم ہوا ہے وہ کس کے چاہنے سے ہوا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے چاہنے سے ہوا ہے. تو جب تم کہتے ہو نبی کے چاہنے سے اپنا قبلہ وہی رکھو جو پہلے تھا. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے حبیب سے ارشاد فرمائے گا کہ سب میری رضا چاہتے ہیں. کلہم یطلبون رضائی. اے محبوب سب میری رضا چاہتے ہیں. وانا اطلب رضا کا. اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی جب خود اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے تو نبی کے چاہنے سے کیا نہیں ہوتا؟ میں کہتا ہوں جو کچھ ہوتا ہے میرے آقا کے چاہنے ہی سے ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے چاہنے سے تو ایسا ہو جاتا ہے میرا آقا علیہ السلام اگر چاہ لے تو دو نہیں بلکہ ایک کی گواہی دو کے برابر ہو جاتی ہے. میرا آقا علیہ السلام اگر چالے تو پھر ریشم کا کپڑا بھی جائز فرما دیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام چالے تو کیا نہیں ہوتا ہے. باز اللہ ان کے دل کے اندر کتنا کینہ ہے. اور یہاں تک انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ایک اور عقیدہ بتا دو کہ جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. جس سے دشمنی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں ارے اس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے. دشمنی ہوتی ہے اسی کا نام لیتے ہیں نا. مجھے ایک بات یاد آئی علامہ نظمی میاں صاحب نے ایک بار بیان کیا تھا کہ جب میں حج کے لیے گیا تو ایک متوع جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے پہ پیٹ لگا کے کھڑا تھا. میں نے اس متوع سے کہا کہ تم کو شرم آنی چاہیے, یہ اللہ کے رسول کا روزہ تم پیٹ لگا کے کیوں کھڑے ہو؟ تو کہنے لگا کہ دشمنی کی شروعات انہوں نے کی ہے معاذ اللہ. وہ متوع اپنی زبان سے کہنے لگا. تو علامہ نظمی صاحب کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے جب ہمارے نجد کے لوگ ان کی بارگاہ میں آئے تھے کہ دعا کیجئے تو انہوں نے دعا نہیں فرمائی تھی. آپ دیکھیں کتنا خطرناک جملہ اس نجدی نے کہا تھا کہ دشمنی کی شروعات یہیں سے ہوئی ہے. یعنی ان کے دل کے اندر کینہ چھپا ہوا ہے. تبھی تو لکھا تو کیا لکھا, جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. میں کہتا ہوں میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار حضرت قتادہ کی آنکھ اگر نکل کر کے بہ پڑے میرا آقا علیہ السلام اپنے مقدس ہاتھوں سے اٹھا کر کے آنکھوں میں رکھ دے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے بھی زیادہ اس کو بہتر فرما دیا کرتا ہے. تو یہ اس سلسلے کے اندر میں روایتوں کا انبار ہے. اختیارات مصطفیٰ خود ایک الگ عنوان ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ گفتگو ہوگی. بس یہی آج یہ پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں. اگر بد مذہبوں کا رد ہو, عقیدہ اہل سنت کو بیان کیا جائے تو ناراض مت ہوا کرو. یہی ایمان بچانے کا طریقہ ہے. اگر تم آج اس چیز کے اوپر گامزن نہ رہو گے تو پھر یہ بد مذہب اور گمراہ تمہارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالیں گے. اللہ رب قدیر ہمیں عقیدہ اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے, بد مذہبوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.